السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک دن جب میں اپنے ہی خیالوں کے تانے بانے بنا رہی تھی، تبھی میری خالہ ایک رشتے کروانے والی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی، اور رشتہ کروانے والیوں جیسے اپنے لائے ہوئے رشتے میں زمین آسمان ایک کرتی ہیں، اسی طرح اس خالہ نے بھی کیا۔ پہلے تعریفوں کے پلے باندھے، جب دیکھا کہ امی ابو اور داد امپریس ہو گئے ہیں، پھر کہا کہ ایک لڑکا پہلے شادی شدہ تھا، پہلی بیوی گھر سے بھاگ گئی دکان کے سیلز مین کے ساتھ تو لڑکے نے طلاق دے دی۔ ابو کو سن کر بہت غصہ آیا۔ ابو بولے پھر تو لڑکے کی عمر زیادہ ہوگی، میری بیٹی بامشکل ابھی 17 سال کی تو ہے، مجھے نہیں کرنا یہ فضول رشتہ۔ مگر میری امی آنے والے رشتے سے اس لیے بھی امپریس ہو گئی کہ گاڑیوں کا شو روم ہے، رائس مل ہے، کپڑے کی دکان، مارکیٹ پلازے اپنے ہیں، بچی عائش کرے گی۔ جیسے تیسے امی نے ابو کو منا لیا کہ ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، لڑکیوں کی عمر کم اور لڑکے کی زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ ابو مان گئے۔ میرے ماموں، ابو، چاچو، داد، امی رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ میں بے خبر، کچھ ہی پتہ نہیں کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا لا رہا ہے۔ لڑکے والوں نے بہت آؤ بھگت کی۔ سسرال فیملی کا تعارف، بیک گراؤنڈ: میری سسرال فیملی میں 6 دیور تھے، ایک جیٹھ تھے، سسر فوت ہو چکے تھے، 2 نندیں تھیں، ایک بہن بھائیوں میں سب سے بڑی، ایک بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی۔ سب سے بڑی نند شادی شدہ، 4 بچے تھے، بہت زیادہ امیر تھی، ان کے پاس اپنی ہی ہر چیز کی فیکٹریاں تھیں۔ سب کو لڑکا پسند آ گیا تھا، کیونکہ لڑکا سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، خوبصورت، کسی بھی اینگل سے شادی شدہ نہیں لگتا تھا۔ ہاں عمر میں ذرا بڑا ہے، مگر لڑکا میچور ہے اور جنت کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ بچے کتنے ہیں بتایا ہی نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ میں رخصت ہو کر اپنے میاں کے گھر آ گئی۔ مجھے برقع پہنایا گیا اور مکمل حجاب میں دولہے والی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ جس گاڑی میں رخصت ہوئی، اس میں میرا دولہا نہیں تھا۔ میرے جیٹھ جی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ مجھے کمرے تک ایک عورت نے پہنچایا اور میرا میک اپ وغیرہ درست کیا اور قدرے ترش لہجے میں کہا، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ منع بھی کیا تھا کہ آپ نے مہندی نہیں لگانی۔ ہمارے پیر صاحب نے سختی سے حکم فرمایا تھا کہ لال جوڑا نہیں پہننا اور مہندی بھی نہیں لگانی، مگر آپ نہیں مانی۔ سب فیملی والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میں حیران تھی کہ کون پیر بابا، کون سا لال جوڑا اور کیوں نہیں پہننا، فیملی والے باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی طرح طرح کی۔ کیا کوئی ایک 20 منٹ کی دلہن سے ایسا کہتا ہے؟ ایک دم آنکھیں بھر آئی، کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ میں نے لاکھوں چاہا کہ میں دل میں آئے اتنے سارے سوالیہ نشانوں کا جواب مانگوں، مگر چاہ کر بھی کوئی سوال نہ کر پائی۔ وہ خاتون جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی، جائزہ لینے لگی۔ سادہ سا کمرہ جس میں ڈیکوریشن کے نام پر ایک بیڈ تھا، بس مجھے جہیز تو ملا نہیں۔ میری شادی میں ہفتوں کا فرق نہ تھا، دنوں کا فرق تھا، لہٰذا جہیز کے لیے ٹائم مانگ لیا گیا تھا۔ ایک اور بات جو مجھے شدت سے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اتنے نکوس گھر میں موجود تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، مگر ایک پتے تک ہلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی کہیں سے بھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں سمٹ سی گئی کہ شاید دولہا جی آئے ہوں گے، جن کو نام کی حد تک ہی میں جانتی تھی۔ میری ساس تھی، جنہوں نے مجھے سلام کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پیچھے پیچھے مؤدب سے 6 دیور اور 2 نندوں کا ٹولہ ایسے انداز میں کھڑے تھے جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ اتنے میں میرے جیٹھ اور نند ایک بابا کو بہو کے گھیرے میں لیے میرے کمرے میں لے کے آ گئے۔ میرے جیٹھ جی کہنے لگے، یہ ہمارے بابا جی سرکار ہیں، ہم ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رکھی ہے، مگر آج آپ نے ان کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے
انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ دلہن نے ہار سنگار نہیں کرنا، باقی شادی جیسے چاہے کر لے، مگر آپ نے ان کی بات نہ مان کر ہمیں بہت زیادہ شرمندہ کروایا ہے۔ مگر یہ بابا جی کی عظمت اور بڑا پن ہے کہ یہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی پہلی غلطی سمجھ کر، لیکن یہ آپ کی پہلی ہی غلطی ہونی چاہیے۔ بابا سرکار کے ہاتھ پر مجھے بھی بیعت کرنی تھی، مگر مجھے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بیعت کرنے کہتے کس کو ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اچانک روشنیوں کے شہر سے کسی اندھیرے تاریک جنگل میں پھینک دی گئی ہوں، جہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا جی سرکار نے پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرے جیٹھ نے مجسمہ نما انسانوں کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ سب کے سب جس طرح کمرے میں آئے تھے اسی طرح باہر نکل گئے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ بولنا تو دور، سانس بھی روک کر کھڑے ہیں۔ اب کمرے میں صرف میں، میری ساس، میرے جیٹھ اور بڑے سرکار تھے۔ اگلا حیرت کا شدید ترین جھٹکا تب لگا جب بڑی سرکار یعنی بابا جی میرے بالکل قریب بیٹھ گئے اور تھوڑی سے پکڑ کر میرا منہ اوپر کیا اور ماشاء اللہ بولے، مجھے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ چیخ نکلتے نکلتے رکی کہ کہیں میری شادی اس بڈھے سے تو نہیں ہوگی، کیونکہ خاوند نام کا وہاں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ بابا نے کہا، ڈرو نہیں گڑیا، ہم سب تمہارے اپنے ہی ہیں۔ بابا نے اپنے رومال سے پہلے میری لپسٹک صاف کی اور مجھے کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ میرا معصوم ذہن اس بھیک ناک حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے یا کوئی ڈرامائی فلم۔ مقناطیسی انداز میں میرا ہاتھ بابا سرکار کے ہاتھ میں تھا۔ بابا سرکار نے مہندی لگے ہاتھوں کو پرجلال انداز میں دیکھا اور کہا کہ آئندہ آپ کے ہاتھوں پر میں کبھی بھی مہندی نہ دیکھوں۔ دل سے پھر آواز ابھری، یا میری شادی اس سے ہو گئی، اس بڈھے سے میری شادی ہوئی؟ اگر نہیں تو پھر میرا دولہا کہاں ہے؟ میری اپنی ہی سوچ تھی جو مجھے اس بھیک ناک حقیقت سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نکال لیتی تھی۔ یہ سوچ بھی کبھی کبھی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ بابا جی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ 6 کلمے دہرانے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہ رہی تھی، مگر افسوس صدا افسوس کہ کلمہ منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا کہ میرے جیٹھ، میری ساس اور بابا نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ میری بھی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ میں کلمہ پڑھتی جاتی اور ترجمہ میرا دل دہراتا جاتا۔ یوں میں نے بابا کی آواز پر بیعت کر لی اور دل میں کلمہ توحید ایک بار پھر دہرایا۔ بابا کے مطابق اب میں پاک ہو چکی تھی اور اپنی سسرال فیملی کے بھی قابل تھی، ورنہ جس لڑکی کو کلمہ تک نہ آتا ہو وہ بھلا کیا پاک ہوگی؟ بابا کے بیان کے مطابق مجھے لمحوں میں 6 کلمے یاد کروانے والا کرامتی بابا تھا وہ۔ بابا جی نے اگلا حکم نامہ جاری کیا کہ ناظم صاحب جو کہ میرے ہسبینڈ تھے، وہ 2 دن بعد سرکار کے ساتھ ہی اس گھر میں قیام کریں گے۔ میک اپ مہندی کی صورت میں جو کبیرہ گناہ میں نے کیا تھا، موکلات سے معافی مانگیں گے۔ تب جا کر مجھے تسلی ہوئی کہ یہ خاوند یہ بڈھا نہیں ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ہنگامہ سا جاگ اٹھا، یوں جیسے گہری نیند کے بعد سارے لوگ جاگے ہوں۔ سب کے سب اچانک سے پھر سے میرے کمرے میں گھس آئے۔ پورا خاندان، دیور، جیٹھ، جیٹھانی، نندیں، ساس اور جو مہمان تھے گھر میں،
کیا یہ ہوتی ہے شادی جہاں دولہا موجود ہی نہ ہو، جہاں پھول تھے نہ خوشبو نہ رنگ نہ نور کی برسات تھی، میں تھی اور میری سوچیں تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 4 بچے لیے اچانک میری ساس میرے پاس آئی اور مجھ سے تعارف کرواتے ہوئے بولی، لو بچوں، تم لوگوں کی نئی مما آ گئی۔ میرے سر پر گویا کسی نے بم پھوڑا تھا یا آسمان گرا تھا، کوئی زمین پھٹی تھی، بھونچال آیا تھا یا طوفان کی زد میں میری نازک ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ امی ابو، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے، مجھے کس بات کی سزا دے ڈالی؟ بچے مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب سے بڑا بچہ 5 سال کا تھا، دوسرا بچہ 4 سال کا اور تیسرا بچہ 2 سال کا تھا، اور ایک صرف 2 ماہ کا ہی تھا۔ جو بچہ 2 ماہ کا تھا اسے میری گود میں میری ساس نے ڈال کر پھر سے سب بھنگڑ ڈالنے لگے، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ میں پتھر کا بت بنے بچے کو گود میں لیے ساکت بیٹھی تھی۔ بچہ شور کی وجہ سے رونے لگا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کوئی روتے بچے کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا، سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ناچ گانے میں۔ میرے گھٹنے جو کچھ پل پہلے ساکت تھے ایک دم سے ہلنے لگے، جیسے بچے کو بہلا رہے ہوں۔ مجمع میں ایک خاتون کی آواز گونجی، اوئے ہوئے، بڑا تجربہ ہے بچے سنبھالنے کا۔ ایک اور آواز گونجی، چھوٹے گھر کی لڑکیاں تجربہ دار ہوتی ہیں۔ پھر سے کہکے گونجے اور میرے دل نے شدت سے دعا کی، یا اللہ رحم۔ خیر جیسے تیسے وہ رات بھی گزر گئی۔ صبح شادی والے گھر کے ہنگاموں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دے۔ پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں کمرے میں اکیلی تھی کہ بچے میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، چچی ناشتہ کچن میں کریں گی یا پھر اپنے ہی کمرے میں؟ کمرے میں کام والی صفائی کے لیے آئی ہے تو پھر میں بھی کچن میں چلی۔ سبھی تھے کچن میں، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ سب مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے مگر نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر چپ کے کون سے تالے پڑے تھے کہ کچھ بولنے، بات کرنے، یہاں تک کہ ہوں ہاں بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مگر یہاں کون سا کام مرضی سے ہوا تھا، جو بولنے میں میری مرضی چلتی تھی۔ میں بھی چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اچانک سے میری ساس بولی، بیٹا ولیمہ تم لوگوں کا اگلے جمعے کو ہوگا۔ بابا سرکار کا حکم ہے کہ جب تک وہ نہ کہیں ولیمہ نہیں ہوگا۔ کہیں اپنی دادی کے منہ سے میں نے سنا تھا ولیمہ سنت نبوی ہے، مگر کیا فائدہ کچھ بھی کہنے کا۔ میری بڑی نند بولی میری ساس سے کہ امی آپ کو یہی لڑکی ملی تھی سارے سرگودا میں، کانفیڈنس نام کو نہیں، اور اوپر سے مجھے اس کی صحت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ٹی بی کی مریض ہے۔ تبھی اس کے ماں باپ نے بنا سوچے سمجھے 4 بچوں پر اس کو دے دیا، ورنہ ایسے کون کرتا ہے؟ میری ساس جو جواب میں بولی کہ ان کے گھر جب ہم رشتہ دیکھنے گئے میں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ان کے گھر جنات کا بسیرا ہے۔ بس بابا سرکار سے میں نے کہا اور بابا نے کہا فوراً رشتہ پکا کر لو، شاہ جنات کا قبضہ ہے اس لڑکی پر، ورنہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ لڑکی قطعی بھی پسند نہیں تھی اور نہ ہی میں اس سے شادی کروانا چاہتی تھی۔ یہ لوگ خدارا یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے متعلق، یہ کون سے انکشافات کر رہے تھے، کیسے جنات، کون سے جنات، وہ بھی شاہ جنات؟
میرے گھر میں مجھے کبھی جن دکھائی نہیں دیا۔ کیا ایک دن کی دلہن سے بھی کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ سارے لوگ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے۔ یہ میری شادی کا چوتھا دن تھا۔ میری گود میں عبداللہ تھا۔ میں اسے چل پھر کے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل و دماغ جس الجھن کا شکار تھا وہ تو رہنا ہی تھا۔ اب دماغ اور دل کبھی آنے والے وقت کو سوچتا، کبھی گزرے وقت کو، اور کبھی حالات حاضر پر ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک بچہ بھی پھر سے سو گیا۔ اتنے میں کچھ آوازیں ابھری، بابا سرکار اور ناظم آ گئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو وہیں مین دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پورا گھر لمحوں میں جمع ہو گیا بابا سرکار کے سواگت کے لیے۔ بابا جی کی آنکھوں میں کچھ تھا میرے لیے جو بہت عجیب سا تھا۔ ناظم مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، اجنبی سا اس کا انداز تھا۔ عبداللہ جو ابھی 2 ماہ کا تھا ناظم کی گود میں، اور باقی مزمل مبین بھی ناظم کے دائیں بائیں تھے۔ طلحہ میرے بازو کو اپنے بازو میں دبوچے کھڑا تھا۔ مجھے اپنے چہرے پر طواف کرتی بابا جی کی نظریں صاف محسوس ہو رہی تھیں، جس انداز سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے باہر ایک بار پھر سے شور بلند ہوا۔ میری امی، ابو، ماموں، چاچو، داد، کزن، میرے بہن بھائی آئے تھے۔ جب میری فیملی سب سے مل کر میری طرف بڑھی، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میری آنکھیں جلنے لگیں، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہی آنسو گٹ گٹی چیخیں بنیں، اور پھر وہ ہوا جو بالکل غیر ارادی تھا۔ میں اتنی زور زور سے چیخیں مار مار کے رونے لگی کہ مجھے لگا کہ میرا گلا بھی پھٹ جائے گا۔ پورا گھر بوکھل گیا۔ ناظم آگے بڑھے، مجھے پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے۔ میری دادی مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں فرش پر بیٹھ گئی اور پھر بیڈ کے ساتھ ٹکریں مارنے لگی۔ بس میری ایک زبان تھی، داد مجھے گھر لے جاؤ، چاچو مجھے گھر لے جاؤ، ابو جی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری ساس کھانے کا ارینج کرنا چاہتی تھی، مگر میرے ابو، میرے دادا جی میری حالت کو دیکھتے ہوئے باضد تھے کہ ہمیں جنت کو گھر لے جانا ہے۔ تب تک جنت کا ایک بال بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ دادا ابو نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ آپ لوگوں نے پہلے ہی رسم و رواج کے نام پر ہمیں ابھی تک ہماری بچی سے ملنے بھی نہیں دیا۔ اب اور نہیں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، یہاں تک کہ بابا جی نے دھمکی دی کہ میرے حکم کے بغیر اس گھر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور یہ لوگ جنت کو ساتھ لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے دادا ابو کانوں کو ہاتھ لگاتے مجھے گھر لا رہے تھے کہ ایک بچہ زور زور سے رونے لگا، مما مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، پہلے والی مما بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، مت جاؤ۔ وہ بچہ روتا جاتا اور فریاد کرتا گیٹ تک آیا۔ ناظم اسے کھینچ کر اندر لے گئے۔ میرا سانس تھمنے لگا۔ مجھے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ میری آنکھ 5 دن بعد ہسپتال میں کھلی، جہاں مجھے پتہ چلا مجھے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ مجھے 3 بار نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ میرا دل سکڑ رہا تھا، وینز بند ہونے لگی۔ 10 دن مجھے ہسپتال سے چھٹی ہوئی۔ ہسپتال سے گھر آ گئی۔ سبھی عیادت کے لیے آئے۔ ناظم کے گھر سے صرف ناظم اور طلحہ ہی آئے تھے۔ میں لیٹی تھی جب میں ڈر کے مارے چونک اٹھی تھی۔ میں طلحہ کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ طلحہ کہہ رہا تھا، مما گھر چلو نا پلیز۔ پھر ناظم اور طلحہ واپس چلے گئے۔ میں ان کے ساتھ گھر نہیں گئی۔
رات کے کوئی 3 بجے تھے کہ گرمیاں تھیں، ہم چھت پر تھے۔ میرا پیر کسی چیز سے ٹکرا کر گیلا سا ہوا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ ماری۔ میری چیخیں سنسان رات میں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ سارا گھر جاگ گیا۔ میرے گلے سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک بکرے کی تازہ کٹی ہوئی سری میری چارپائی پر پڑی تھی۔ میرا بستر اور کپڑے خون میں بھرے تھے۔ میرے بہن بھائی، چھوٹے کزنز سب ڈر گئے۔ گھر والے بھی حیران تھے۔ محلے دار، جن کا ہماری فیملی کے ساتھ گھر والا معاملہ تھا، چھت کو کود کر آ گئے۔ طاہر بھائی ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے آ کر بچی کو سنبھالا۔ میں مسجد امام صاحب کو بلا لاتا ہوں۔ میں نیچے آ گئی۔ مجھے اچانک بلڈ کی الٹیاں لگ گئی اور میں بالکل نڈھال تھی۔ امام صاحب آئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو کوئی جادو کا چکر لگ رہا ہے، اس سری کو یوں پڑے رہنے دیں، آپ لوگ نیچے چلے جائیں۔ پوری رات میرے ابو، امی، داد جائے نماز پر بیٹھے رہے۔ ہم نے زندگی میں ایسے چکر کبھی نہ دیکھے تھے، نہ ہی سنے تھے۔ اگلی صبح 2 واقعات ہوئے۔ ایک تو چھت پر نہ ہی کٹی ہوئی سری تھی اور نہ ہی بستر پر کوئی خون کا نشان وغیرہ تھا۔ چوتھا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔